میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے پہ ہے جا بجا تھانے والے۔ سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ حضرات محترم، ایک شاعر مدینے کے طرف مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں، شہر طیبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، شہر طیبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، اتنا تماشا کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، اتنا تماشا کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، لوگ دیکھے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے۔ کرن کا ہے مشہور یہ واقعہ، نبی کا ایک عاشق ایسا گزرا جس نے اپنے دانتوں کو توڑا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے۔ تو حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت کے لیے بنایا، اللہ نے عورت کو مرد کے لیے بنایا، لیکن یہ مرد کا سلسلہ کہاں سے آیا؟ یہ عورت کا سلسلہ کہاں سے آیا؟ مرد کو رب تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، عورت کو رب تعالیٰ نے ہم سبوں کی امی حضرت حوا کے بائیں پسلی سے پیدا کیا، لیکن ایک مٹی اور بائیں پسلی سے پیدا کرنے والے انسان ایک دوسرے کے لیے کیسے بن گیا؟ تو حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت مرد کے لیے ہے اور مرد عورت کے لیے، عورت مرد کا سکون ہے اور مرد عورت کا سکون ہے۔ تو حضرات محترم، تبھی اسی دنیا کے گیتی میں، اس دنیا کے اوپر رب تعالیٰ نے نکاح کو عام کیا، اور نکاح جس نے کیا میرے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کیا۔ تو حضرات محترم، اب نکاح کرنا ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے، اب سنت ادا کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سنت ادا ہونے کے بعد تب آپ ایک ایمان والا بن جاتے ہیں۔ اب نکاح کو فالو کرنے کے لیے رب نے کیوں اتنا تاکید کیا ہے؟ تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کی آنکھ گناہ سے بچ جاتا ہے، نکاح کرنے کے بعد انسان کا زبان گناہ سے بچ جاتا ہے، نکاح کرنے کے بعد انسان کا جو پیر ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے نکاح کیا وہ مجھ سے ہے، اور جو نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا ایک وقت میں فرض بھی ہو جاتا ہے، نکاح کرنا ایک وقت میں واجب بھی ہو جاتا ہے، اور نکاح کرنا ایک وقت میں سنت بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرض کیسے ہو گیا، واجب کیسے ہو گیا، سنت کیسے ہو گیا؟ تو حضرات محترم، فرض تب ہو جائے گا جب آپ کے پاس رقم بھی ہے، جب آپ کے پاس دولت بھی ہے، جب آپ کے پاس ان کو کھلانے کے لیے سارے ویوستھا آپ کے پاس موجود ہے۔ تب آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ نفس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نفس کو اس چیز سے نہ مار کر کسی اور طریقے سے مانتے ہیں۔ تو رب نے کہا کہ تم نکاح تمہارے وہ فرض ہے، تم نکاح کر لو۔ واجب کب ہو جاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں قوت بازا عطا کیا ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مرد کو
مرد کی سامانات کے ساتھ پیدا کیا ہے، سارا چیز ہونے کے باوجود بھی وہ نکاح نہیں کرتا ہے، وہ کھلانے کی قوت رکھنے کے باوجود بھی نکاح نہیں کرتا ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نکاح کر لو تمہارے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ اب سنت کیسے بن گیا؟ سنت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک دوسرے سے اگر نکاح کی دستخوان میں نکاح کی زمین پر قدم رکھ دیتے ہیں تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ انسان مجھ سے ہے، اگر کوئی نکاح نہیں کرتا ہے تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، آج کی تاریخ میں نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے، نکاح بہت دشواری ہو گیا ہے اور زنا عام ہو گیا ہے۔ اب زنا عام ہو گیا ہے، غلط کام عام ہو گیا ہے اور نکاح زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ آخر مشکل ہونا یہ کون سی ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اور زنا عام ہو گیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ پہلے کے بھی مسلمان تھے، باپ بیٹی بھی سو جاتے تھے اور بھائی بھائی میں سو جاتے تھے، لیکن آپ سو نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ابھر جاتے ہیں، شیطان ان کے قدم پر، ان کے جسم پر ایسا تیز دوڑتا ہے جس طریقے سے خون اپنے نسوں میں دوڑتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج نکاح دشوار اس لیے ہو گیا ہے، آج کماری بہنیں گھر پہ موجود رہتی ہے لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے، آج کمارے لڑکے تیار ہو جاتے ہیں لیکن شادی کرنے کے لیے وہ قدم نہیں بڑھاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی انسان نکاح کیا وہ مجھ سے ہے اور نکاح جو نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا جو لوگ گرمی میں تڑپے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ چنگاری کے طریقے سے اپنے حالت کو بنا لے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جن کے پاس گھر بھی ہوگا، ایک زمانہ ایسے آئے گا جن کے پاس سارے چیزوں کا ویوستھا ہوگی، سارے چیزیں ان کے پاس موجود ہوگا، لیکن پھر بھی ان کا قدم نیک کام کی طرف نہیں جا پائے گا، ان کے ہاتھ نیک کام کی طرف نہیں جا پائے گا، ان کی زبان نیک کام کی طرف اور نیک بولیاں کی طرف نہیں جا پائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دیکھیں کہ انسان کے پاس گھر بھی ہے، انسان کے پاس دولت بھی ہے، انسان کے پاس طاقت بھی ہے، انسان کے پاس قوت بھی ہے، لیکن اس پیر سے جس نے رب تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس سے کوئی نیک کام نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہاتھ دیا ہے لیکن ان ہاتھ سے کوئی نیک کام نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زبان دی ہے لیکن اس زبان سے کوئی اچھی بات نہیں نکالتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عقل اور سرور دیا ہے لیکن اس عقل سے کبھی مصطفیٰ کی بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس عقل سے فاطمہ کی باتیں کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس عقل سے بلند شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ جب اتنا ہونے کے باوجود بھی، عقل ہونے کے باوجود بھی عقل کام نہیں کر پاتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی طاقت کا آزمائش نہیں کر پاتا ہے، پیر ہونے کے باوجود بھی مسجد نہیں جا پاتا ہے، ہاتھ ہونے کے باوجود بھی قرآن کو نہیں پکڑ پاتا ہے، تو یہی قیامت کی نشانہ ہے۔ تبھی کہا ہے کہ نکاح دشوار ہو جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا۔ آج ہر گھر میں زنا ہوتا ہے، آج ہر گھر میں غلط کام ہوتا ہے، آج ہر گھر میں ڈانس ہوتا ہے، آج ہر گھر میں چغلی اور غیبت ہوتا ہے، آج ہر گھر میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو توڑنے کی کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اسلام تو مفت میں ملے گا، جس کو اسلام مفت میں ملے گا اور جس کے گھر میں قرآن مفت میں آ جائے گا وہ کبھی اسلام کو نہیں سمجھ پائے گا۔ جس کے گھر میں فاطمہ کی سیرت رہے گا لیکن فاطمہ کو سمجھ نہیں
نہیں پائے گا تو وہ چیز آج آ چکا ہے. ہمارے گھر میں قرآن بھی ہے لیکن قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. ہمارے گھر میں آج کتابیں رکھی ہوئی ہے لیکن کتاب کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں پانی کا ویوستھا ہے, پانی کا انتظام ہے, لیکن اس پانی سے وضو نہیں بناتے ہیں. آج ہمارے گھر میں مصلی بھی تیار ہے لیکن اس مصلی کو بچھا کر کبھی نماز نہیں پڑھ پاتے. آج ہمارے گھر میں اناج دینے کے لیے, صدقہ کرنے کے لیے آٹا بھی ہے, صدقہ کرنے کے لیے چاول بھی ہے, صدقہ کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے رزق کو دیا ہے لیکن اس رزق سے کبھی صدقات نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانہ ہے اور یہی ہے جو زنا عام ہو جائے گا اور نکاح دشوار ہو جائے گا. تو حضرات محترم, قرآن کی آیت جو چل رہی تھی, قرآن کی جو میں آیت کریمہ تلاوت کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت مرد کا سکون ہے اور مرد عورت کا سکون ہے. اسی وجہ سے جب انسان ایک دوسرے کی لپٹ میں آ جاتا ہے, جب ایک مرد ایک عورت اپنی نکاح میں بندش میں بن جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس محبت کو رب کے بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے اور اس نکاح کے صدقے میں 2 فرشتوں کو تیار کرتا ہے, 2 فرشتوں کو تیار کرتا ہے, 2 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں کیا فرشتہ پیدا کیسے ہوتا ہے, فرشتہ کا آنا کیسے ہو گیا. دین با دین فرشتے تیار ہوتے ہیں, دین با دین درود شریف اور لوگوں کی خیرات سے انسان اپنے گناہ کو ختم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے. آپ سنے ہوں گے تقریروں میں کہ 70,000 فرشتے رب کے حضور کی بارگاہ میں صبح آتے ہیں, پھر 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, لیکن اس فرشتے کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے. آپ دیکھیں 365 دن میں رب کے حضور کے بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, لیکن آج بھی انسان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے. آج بھی انسان کے اندر چغلی اور غیبت پایا جاتا ہے. آج بھی اتنا ہونے کے باوجود بھی کہ ہم لوگ وراثت والے ہیں, ہمارا وراثت موجود ہے. آخر وراثت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. اگر باپ کے پاس 10 کٹھا زمین ہے تو اگر باپ کے 4 لڑکے ہیں تو 4 بھی وراثت ہے, سب وراثت کا حقدار ہے. باپ کی زمین پر سب قبضہ کریں گے, باپ کی زمین کو سب لیں گے, اس لیے کہ سب کا حق ہے اور باپ نے اس 10 کٹھا زمین کو چھوڑ کر گیا ہے, اس لیے سب مرتے ہیں اور سب لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا بھی وراثت ہے. ہمارا وراثت کیا ہے؟ پہلا ہمارا وراثت یہ ہے کہ مصطفیٰ ہمارا محبوب ہے. ہمارا وراثت یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں ہے تو قرآن ہمارا وراثت ہے. ہمارا وراثت کیا ہے کہ حضور غوث پاک جو پیرانے پیر کہا جاتا ہے, ولیوں کے سردار کہا جاتا ہے, ہمارے پاس حضور غوث پاک ہے. ہم لوگ حضور غوث پاک کے 11ویں منانے والے ہیں. ہمارے پاس حضور خواجہ معین الدین ہے جس کی ہم لوگ شرنی بناتے ہیں, چھٹی مناتے ہیں. تو حضرات محترم, اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت جب آ جائے گی تو ان کی نشانہ ظاہر ہو جائے گا. جب قیامت آ جائے گی تو ان کو کچھ باتیں بتایا جائے گا. جب قیامت آنے لگے گی تو ان کی کچھ نشانیاں ظاہر کیا جائے گا. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن ہونے کے باوجود بھی ہماری ماں اور بہنیں ڈانس کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. قرآن ہونے کے باوجود بھی ایک گانا پہ اپنا کمر کو, اپنی پوری جسم کو حرکت میں لا لیتے ہیں. یہی ہے کہ گھر میں قرآن ہے لیکن باہر ڈانس ہوتی ہے, گھر میں قرآن ہے اور موبائل میں گانا سنتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس گھر میں گانے کی آواز آتی ہے اور جس گھر میں ڈانس ہوتا ہے, رب تعالیٰ اس گھر سے 70 دن تک فرشتے کی نزول نہیں ہوتا ہے. تو حضرات محترم, یہ شادی خانہ آبادی ہے. اس شادی خانہ آبادی میں ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے 70 سنت کو ہم لوگ مار دیتے ہیں. ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں لیکن 70 سنت کو ختم کر دیتے ہیں. آپ سنتیں کیا ہے, جتنے بھی آپ خرچ کرتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس نئے طریقے ہیں, سب مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے بلکہ شیطان چچا کا سنت ہے. تو حضرات محترم, شیطان کو خوش کرنے کے لیے
ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے شیطان چچا کو کئی مرتبہ خوش کرتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے، آپ سنے ہوں گے، آج میلاد شریف کے بعد ہلدی کا رسم تیار کیا جائے گا، گلگلا بنایا جائے گا، ماٹی کھودنے کی طریقہ رکھا جائے گا، ماٹی کھود کر کسی زمین پہ گاڑا جائے گا. یہ کئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ تو عورتوں کو لے جا کر ماٹی کھدایا جائے. ایسا کسی کتاب میں نہیں ہے کہ عورتوں کو ملا کر، عورتوں کو بیٹھا کر گیت گایا جائے. ایسی کوئی کتاب میں لکھا نہیں ہے کہ بیٹی کو نہلا کر اور اس کو قرآن کے بجائے اور درود شریف کے بجائے ان کے ہاتھ اور پیر میں مہندی لگایا جائے. تو حضرات محترم، آج جتنے بھی رسم کیا جاتا ہے، آج جتنے بھی طریقہ امام نے کر دیا ہے، سب شیطان کا ساغد ہے. شیطان نے صرف چیز کو کروانے پہ مجبور کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو کر لو، لیکن تمہیں ایک دن میرے پاس آنا ہوگا. ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا ہوگا، لیکن اس دن ہمارے جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا. اس دن ہمارا روح ہمارے جسم کو ساتھ چھوڑ دے گا. اس دن ہمارا ہاتھ ہمارے ساتھ چھوڑ دے گا. اس دن ہمارے آنکھیں ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے. اس دن ہمارے پیر جس سے ہم لوگ چلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے. سارا چھوڑنے کے باوجود بھی ہم کس کے سہارے میں ہوں گے؟ لیکن ہمارا سہارا مصطفیٰ ہوں گے. اگر ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہوگا تو مصطفیٰ اپنے ہاتھ دے کر کھڑا کر لیں گے. ہمارے پیر کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو مصطفیٰ کی پیر ہمارا پیر بن کے کھڑا ہو جائیں گے. تو حضرات محترم، یہ ابھی بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی طریقہ ہے. آج دیکھیں کہ گرمی کی حالت سے اور گرمی کی تپش سے، یہ دھوپ کی تپش سے زمین بھی تڑپ رہا ہے. یہ دھوپ کی تپش سے یہ آسمان کی جو پرندے ہیں یہ بھی تپس رہا ہے. آج دھوپ کی تپش سے جو پیڑ اور پودا ہے، جو پھل و فروٹ ہے، سب تپس رہا ہے. آخر یہ کس کا کارنامہ ہے؟ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو بارش عطا کر دیتا ہے، اور جب رب تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے تو بارش نہیں کرتا ہے. تو حضرات محترم، آج بارش نہیں ہوئی ہے تو یہ کسی اور کا خطا نہیں ہے، کسی اور کا گناہ نہیں ہے، ہمارا گناہ ہے. اس لیے کہ آج ہم لوگ نکاح کو دشوار کر دی ہے اور زنا کو آسان کر دی ہے. آج گھر گھر میں زنا ہوتا ہے. آج گھر گھر میں بیٹیاں اور بہنیں غلط کام کرتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے نماز کی تو نماز نہیں پڑھ پاتی ہے. جب بات آتی ہے زبان سے کلمہ طیب کی شہادت کرنے کی تب ان کو سور نہیں ہوتا ہے. تو حضرات محترم، اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس سارے چیز موجود ہے، لیکن ہمارے پاس بولنے کے لیے زبان تو ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان نہیں ہے. ہمارے پاس کھانے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، لیکن ان کان سے کبھی اچھے بات کو نہیں سنے ہیں، اس آنکھیں سے کبھی اچھی چیز کو دیکھے نہیں ہے. تو حضرات محترم، ایک مرتبہ بڑے دنیا کے ضرور صرف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم، یہ شادی خانہ آبادی، شادی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن آج یہ بات بتانا ہے کہ آخر عورت اور مرد کہاں سے آ گیا. لیکن آج سائنس بتا رہا ہے، آج سائنس کی دنیا میں جو سائنس والے حضرات ہیں، جسے ہم لوگ وگیان کہتے ہیں، آج اسکولوں میں، کالجوں میں یہ چیز پڑھایا جاتا ہے. اور کوئی آ کر یہ بھی مدرسے میں کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ وگیان بھی پڑھایا جائے، دنیاوی کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھایا جائے. تو ان کی بات درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سائنس کو سائنسدان بنایا، آج وگیان کو تیار کیا. آج سائنس نے سورج کو سرچ کرتا ہے کہ سورج بنا کیسے. آج سائنس نے اس بچوں کو بتاتا ہے کہ بھیڑ اور بکریاں کو کس نے بنایا، کہاں سے آ گیا. آج سائنس نے پانی پینے کے بارے میں بتاتا ہے. آج سائنس نے پیشاب کے بارے میں بتاتا ہے. آج سائنس نے باتھ روم کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے بارے میں بتاتا ہے. آج سائنس نے دنیا میں جو چیز کیا جاتا ہے سارا چیز بتاتا ہے. تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ وہ سرور کائنات ہے، وہ محبوب خدا ہے جو 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں، جو آج نہیں
آج سائنس نے بتاتے ہیں کہ پانی پیا جائے تو کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کے پانی پیا جائے، اس لیے کہ سائنس کا کہنا یہ ہے اگر بیٹھ کے پانی پیا جائے گا تو بیٹھ کے پانی پینے کے لیے، اور پانی جب پیا جاتا ہے بیٹھ کر تو پانی صحیح صحیح راستے تک اچھے جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ چیز آج سائنس نے بتاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے آج سے 14 سال پہلے بتا چکے تھے کہ جب جب تمہیں پانی پینا ہوگا، جب جب تم پانی پیو گے تو کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کے پانی پینا، ایک تمہارے صحت کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور دوسرا میری سنت کو بھی ادا ہوگا۔ آج سائنس نے دھوپ کے بعد سائے میں بیٹھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور جب ٹھنڈی کے موسم میں گرم چیز کھانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور آج گرمی میں ٹھنڈی چیز کو کھانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے کہہ چکا تھا، مصطفیٰ نے آج نہیں بہت پہلے بتا کر چلے گئے ہیں کہ جب تمہیں ٹھنڈی کی شدت آنے لگی تو تمہارے جسم کو گرم ہوا اور گرم چیز ڈالنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ گرم چیز پانے کے بعد جسم پر تر و تازہ ہوگا، جسم کو ایک الگ فیلنگ پیدا ہوگا، اسی فیلنگ کی وجہ سے تمہارا روح بھی تیز ہو جائے گا، اس فیلنگ کی وجہ سے اس گرمی کی شدت سے تمہاری جو خون تیز دوڑتا ہے وہ بھی تیز دوڑنے لگے گا۔ آج کی بات ہے، آج اتنی گرمی میں جب انسان کہیں دھوپ سے آتا ہے اور کہیں انسان کہیں چل کے آتا ہے تو اسے ٹھنڈی پانی دیا جاتا ہے، اس کو شربت دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے پہلے کہہ چکے تھے جب تم گرمی سے آؤ، جب تم دھوپ اور کام کر کے آؤ تو کام کرنے کے بعد تم اچھے جگہ پہ شانت سے بیٹھو، بیٹھنے کے بعد کوئی ٹھنڈی چیز پیو تاکہ تمہارے جو گرمی ہے، جاکہ تمہارے جو جسم کے اندر جو تپش پایا گیا ہے اس ٹھنڈی کی وجہ سے وہ تپش دور ہو جائے، اس ٹھنڈی کی وجہ سے تمہاری جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آج سائنس نے ابھی بتاتے ہیں کہ بکری کو جانور کو پیدا کیا گیا ہے، جانور کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن قرآن اٹھا کر دیکھیں، آج سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ایک سورت کا نام ہے جو سب سے ہائی سورت کا نام ہے، جو سب سے بڑا سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اس سورہ بقرہ کی جب تلاوت کی جائے گی تو سارا چیز آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ بکری بنی تو کیسے بنا، جانور کو پیدا کیا تو کیسے پیدا ہوا۔ آج مکھی اور کوا کے بارے میں سائنس نے بتاتا ہے کہ مکھی کا کام کیا ہے، شہد کا کام کیا ہے اور مدھو مکھی کا کام کیا ہے۔ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے اس جانور کے لیے پوری سورت کو نازل فرما دیا ہے تاکہ اس سورت کو ہم لوگ پڑھیں اور اس سارے چیز کو ہمارے پاس نالج ہو جائے، ہمارے پاس سارے چیز ہو جائے۔ لیکن آج ہمیں اور آپ کو اتنا شوق نہیں کہ قرآن پڑھ کے سائنس بنا جائے، قرآن پڑھ کے انجینئر بنا جائے، قرآن پڑھ کر پروفیسر بنا جائے۔ ایک عالم دین پروفیسر بھی بن سکتا ہے، ایک عالم دین ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر ڈاکٹر بننے کے لیے قرآن کی تفسیر پڑھا جائے، ڈاکٹر بننے کے لیے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے جسم کے جتنی بھی بوٹیاں ہیں اور جتنی بھی ہڈیاں ہیں سب کے بارے میں معلوم چل جائے گا۔ تو حضرات محترم، آج سائنس نے کہتا ہے کہ مچھلی کو دیکھ کر کشتی بنا دیا، آج سائنس نے کہتا ہے کبوتر کو دیکھ کر جہاز نے بنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شوق دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عقل سالم دیا کہ ایک سائنس نے ایک مچھلی کو دیکھ کر جو زمین کے نہیں بلکہ پانی میں تیرتا ہے، اس پانی میں تیرتے ہوئے مچھلی کو دیکھا تو سائنس نے اس چیز کو اپنی دماغ کے کمپیوٹر میں کیچ کیا اور کرنے کے بعد کشتی تیار کر دیا۔ ایک کشتی کا بھی کام کیا ہے، آپ کشتی کو دیکھیں گے تو مچھلی کے طریقے سے پایا جائے گا، آپ کشتی کو دیکھتے ہیں اور مچھلی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گا کہ کشتی بنا ہے مچھلی کے طریقے سے اور مچھلی بنا ہے کشتی کے طریقے سے، اس کا کوئی اور بات نہیں بلکہ مچھلی تیرتا تھا سمندر میں۔ سائنسدان نے عقلدان نے دیکھا کہ ایک بغیر کھمبا اور بغیر سہارا کے ساتھ ایک پانی میں چلتا ہے، کیا ہم لوگ کیا اتنا شوق نہیں، اتنا سور نہیں ہے کہ زمین پر کوئی ایسا کام دکھا دیا جائے تو آج دکھائی دیتا ہے۔ آج بڑے بڑے سمندروں میں آپ دیکھیں گے کشتی کے سہارے سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے قرآن میں بتا چکا تھا۔ آج سائنسدان نے، آج جہاز کا انجینئر وہ ہے جو پرندوں کو دیکھا اور پرندوں کو دیکھنے کے بعد پرندے کے 2 پیر ہے، پرندے کے 2 ہاتھ ہیں، اسے پر بھی کہا جاتا ہے، اسے ہاتھ بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ جہاز کو بھی
دیکھ لے کہ جہاز کا بھی دو پر ہے. اب اس پر سے آپ کو یہ انداز ہو جائے گا کہ اس پر نے جو بنا ہے یہ کبوتر کے پر کو دیکھ کر بنا ہے. اس پر کو بنایا گیا, اس ہاتھ کو بنایا گیا, کسی پرندے کی شکل کو بنایا گیا, تاکہ پرندے کا کام کیا ہے, زمین پر نہیں بلکہ آسمان پہ اڑنا. لیکن آج جہاز کا کام کیا ہے کہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پہ اڑتا ہے. تو یہ سب ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نالج ملی ہے. آج مسلمان کی حالت بس اتنا ہو چکا ہے, بس مسلمان کا سوچ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہیں بنانا ہے, بس اتنا کروانا ہے, بس اتنا اپنے بچوں کو بھوشیہ تیار کر دینا ہے کہ وہ پان بچنے کے قابل ہو جائے. آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ بس اپنے بیٹے کو, اپنے بال بچے کو بس اتنا سا سوچتا ہے. اگر باپ کپڑا بیچتا ہے تو ان کی سوچ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بھی کپڑا بیچے گا. اگر باپ مزدوری کرتا ہے تو باپ کا یہ سوچ ہو گیا ہے کہ بیٹا بھی مزدوری کرے گا. تو حضرات محترم, ایسے سوچ رکھنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں بن سکتا ہے. ایسے سوچ رکھنے والا انسان کبھی جہاز کا پائلٹ نہیں بن سکتا ہے. ایسے گھٹیا اور نالائق سوچ رکھنے والا انسان کبھی کسی پولیس تھانے کا یا آفیسر نہیں بن سکتا ہے. ایسے سوچ رکھنے والا انسان کسی اسکول کا ٹیچر نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ ان کا سوچ بس اتنا تھا کہ وہ پان بیچتا ہے تو ان کا سوچ صرف پان تک ہے, وہ اگر وہ کپڑا بیچتا ہے تو ان کی سوچ کپڑا تک ہے. تو حضرات محترم, ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ دنیا ہے, اسی دنیا میں ہمیں آپ کو بھی رہنا ہے اور ہمیں آپ کو بھی رہنا ہے اور آپ کو ہمیں بھی رہنا ہے. تو اس لیے کہ ہمیں دوسرے کو دیکھ کر سبق نہیں بلکہ ہم سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا وگیان قرآن مقدس ہے, ہمارا پروفیسر قرآن مقدس ہے, ہمارا ڈاکٹر قرآن مقدس ہے, ہمارے صحیح طریقہ قرآن مقدس ہے, ہمارا اٹھنا قرآن مقدس کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ایسا آج کوئی نہیں کرتے ہیں. تو حضرات محترم, یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت انس صلی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ شراب کو الگ الگ طریقے سے بنا کر لوگوں کو پلایا جائے گا. جو مسلمان نماز پڑھیں گے, کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو شراب پئیں گے. دھیان سے سنیے گا کہ شراب کو ابھی کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, شراب کو کس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں لایا گیا ہے. حضرت انس یہ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ کی لاڈلا اور چاہتا ثابت ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں, اے انس, شراب کو حلال بنا کر پلایا جائے گا اور حلال کو حرام بنا کر پیا جائے گا. اس پہ دھیان دیجیے گا. آج سائنس نے کتنی ترقی کر لیا ہے کہ ایک حرام کو حلال بنا دیا ہے اور حلال کو حرام بنا دیا ہے. آپ صرف شراب کے باٹل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے, لیکن شراب کس چیزوں پر اب کام آتا ہے اب اس پہ غور نہیں کیے ہیں. آج اس دنیا میں بہت سارے کولڈ ڈرنک, بہت سارے پیپسی نکل چکا ہے, لیکن آپ کسی پیپسی پینے کے وقت یہ غور نہیں کیے ہیں کہ اس پیپسی کے باٹل کے بیچ میں کہ شراب کا قطرہ بھی پایا جاتا ہے. آج حلال کو حرام بنا کر پیا جاتا ہے اور حرام کو حلال بنا کر پیا جاتا ہے. آج شراب کو حلال بنا کر پیا کیسے جاتا ہے؟ جو مسلمان نمازی ہے وہ شراب کو کبھی چھوئیں گے نہیں. اگر کوئی مسلمان حاجی اور پختہ سچا پکا مسلمان ہے تو شراب کے نام سنتے ہی بھاگ جائے گا. لیکن اس کو پلایا جائے تو کیسے پلایا جائے, اس تک یہ کام پہنچا جائے تو کیسے پہنچایا جائے؟ تو سائنس کا کمال دیکھے, سائنس کا ٹیکنیشین زمانہ دیکھے. کیا شراب کو کسی پیپسی کی شکل دے کر آپ پیتے ہیں, شراب کو کسی پیپسی کی باٹل میں سارا لے کر ہم پیتے ہیں. اس لیے کہ کچھ پیپسیوں میں اور کچھ کولڈ ڈرنک میں شراب کا ماترا پایا جاتا ہے, بیئر کا ماترا پایا جاتا ہے اور نشہ کا ماترا پایا جاتا ہے. تو حضرات محترم, نشہ کرنا اسلام میں درست نہیں ہے, نشہ کرنا اسلام میں حرام ہے. تو اسلام میں نشہ کرنا حرام ہے تو شراب پینا حرام ہے. اگر آپ شراب باٹل کے سہارے سے پئیں گے تو پھر بھی آپ حرام کام کریں گے, اگر آپ شراب خود پئیں گے پھر بھی آپ حرام کریں گے. تو حضرات محترم, آپ اگر کبھی شراب کے نہیں
ترغیب پیے ہیں تو کسی دن اگر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو کولڈ ڈرنک کا پھر جائزہ لیجئے، کولڈ ڈرنک کا پھر پتہ کیجئے یہ کولڈ ڈرنک کس کمپنی میں بنا ہے، یہ کولڈ ڈرنک کہاں سے بن کے آئی ہے، یہ کولڈ ڈرنک کس نے بنایا ہے۔ اگر اس کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اس کولڈ ڈرنک کے اندر شراب کا قطرہ پایا جاتا ہے، اس کولڈ ڈرنک کے اندر بیئر کا ماترا پایا جاتا ہے، اور کسی پانی میں پانی کا سوڈا پایا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج سوڈا بھی انسان ہی کا کام آتا ہے، لیکن سوڈا بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ سوڈا میں بھی آج لوگ شوق سے پیتا ہے اور یہ کہہ کر پیتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے، بلکہ سوڈا ہے۔ آخر سوڈا میں بھی ہمیں اور آپ کو پینا درست نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، شراب پیتا ہے مسلمان، لیکن مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ آج تاریخ پیتا ہے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ آج سگریٹ اور سارے چیز کام اور سارے غلط چیز مسلمان کے اوپر حرام ہے، لیکن مسلمان زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا ہے کہ زنا عام ہو جائے گا اور نکاح دشوار ہو جائے گا۔ آج بیٹی کے لیے رشتہ نہیں مل پاتا ہے، باپ ایک جگہ سے تیرے جگہ پہ پہنچتا ہے، باپ ایک بستی سے دوسرے بستی پہ جاتا ہے، لیکن کبھی اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے، اور بیٹا ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچتا ہے لڑکی دیکھنے کے لیے، کبھی لڑکی اچھی نہیں مل پاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان تو انسان ہے، لیکن ان کے گھر پہ موجود ہونے کے باوجود بھی، ان کے گھر میں اسلام کے قانون آنے کے باوجود بھی ان کا رہن اور سہن مصطفیٰ کے رہن کے طریقے سے نہیں تھا۔ تو حضرات محترم، اسی وجہ سے آج نکاح عام ہو گئے، نکاح دشوار ہو چکا ہے اور زنا عام ہو گیا ہے۔ آج گھر گھر میں ڈانس اور گانا ہوتا ہے، ہر گھر میں زنا عام ہو گیا ہے۔ آج اسی وجہ سے کسی لڑکے کو اچھی دلہن نہیں مل پاتی ہے اور کسی اچھی لڑکی کو اچھا لڑکا نہیں مل پاتا ہے۔ آج دیکھے ہوں گے، آج سارے چیز آج آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی نکاح ہوا کرتا تھا تو نکاح ہونے کے بعد طلاق کی نوبت نہیں آتا تھا، نکاح ہونے کے بعد کبھی چھوڑنے اور چھڑانے کی بات نہیں ہوتی تھی، نکاح ہونے کے بعد کبھی ایک دوسرے طرفہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ایسے گھر میں بھی ابھی بھی پایا جاتا ہے کہ 6 ماہ گزرتا نہیں ہے، باپ سے دور ہو جاتا ہے، آج 6 ماہ جاتا نہیں ہے، ہانڈی الگ ہو جاتا ہے، آج 6 ماہ گزرتا نہیں ہے، جھگڑا اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کسی اور کا کمائی نہیں، بلکہ ہمارے خود کی ہاتھوں کا کمائی ہے، ہاتھوں کا گناہ ہے کہ جیسے ہم نے بھوگتا ہے، جیسے ہماری بیج ویسے ہمارا کھیت نکلا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ بھی سدھرے، اپنی بیٹیوں کو بھی سدھرائے اور اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے راہ خدا میں چلائے، تاکہ آپ کی بیٹی کا جب ان کے گھر میں قدم پڑے تو ان کے گھر والے یہ کہے کہ لکشمی آئی ہے، برکت والی آئی ہے، مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، آپ جب بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا عطا کرتا ہے، آپ کیا دیتے ہیں؟ تو میرے آقا پیارا مصطفیٰ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب میں اپنے بندوں سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں، اور میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو 2 بیٹی عطا کرتا ہوں، جب میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بہت سارے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا ہے اور بیٹوں کو رحمت کا گھر کہا ہے۔ حضرات محترم، بیٹی جب تک مائکہ رہتی ہے تو ماں کے لیے جنت، باپ کے لیے جنت، پوری فیملی کے لیے جنت۔ پھر وہ بیٹی جب سسرال پہنچ جاتی ہے تو سسرال والوں کی رحمت، سسرال والوں کے لیے برکت۔ تو آپ سمجھدار ہیں، آپ جاندار ہیں، آپ کے بیٹے چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں، اگر آپ کے بیٹے کو بار بار سمجھائیں گے تو کبھی نہ کبھی سمجھا ہی جائے گا۔ ورنہ آپ کی بیٹی کو اگر بار بار سمجھائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی کبھی سمجھ جائے گا کہ یہ چیز مجھے غلط کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر بولنے میں کسی قسم کی خطا یا بھول چک ہو چکا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی ان کے لیے ذنب